بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بیان گزشتہ کل جمعرات کا ہے، 3/8/2023 کا عشاء کی نماز کے بعد کا بیان ہے۔ اکثر اس بیان میں علماء کرام، مفتیان عظام، بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ دار اور دینی رہنما موجود تھے۔ ماشاءاللہ حضرت حرم سے تشریف لائے ہیں اور بہت بڑا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت نے ایسی دعا بتائی ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں، چاہے وہ مرض کی ہو، کاروبار سے ہو، قطع تعلقی سے ہو، سب تکالیف دور ہو جائیں گی۔ حضرت کی بہت بڑی پریشانی تھی کھاج کی، کھجلی کی۔ اسی طریقے سے حضرت جو ہے اور بھی پریشانی میں گرفتار تھے، وہ سب پریشانیاں اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے دور فرما دی۔ آپ توجہ اور لگن کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اسکرین پر بھی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ اسکرین پر آپ کو پوری یہ فہرست بیماریوں سے شفا کا عمل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس پرچے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کتنے ہی مسائل ہوں، جسمانی بیماری ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، تعلقاتی ہو، جن اور شیاطین کے اثرات ہوں، تو تمام مسائل سے حل کے لیے اور تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ عمل صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے تمام وجود پر، اپنے تمام جسم اور بدن پر دھتکار کے، ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ شروع اور آخر میں درود شریف، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، پھر یا عزیز یا حمید یا ذی العرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ اس کے بعد درود شریف صرف عنا پر اپنی تمام ضروریات میں خیال میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کا اس کے متعلق تفصیلی خطاب سنیں، توجہ اور لگن کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے بعد جو سال شروع ہوا اس کی دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس رمضان کے بعد ہوئی، پھر حج تک کوئی مجلس نہیں ہوئی، حج کے بعد بھی پھر پہلی مجلس ہے اور اس سال کی دوسری مجلس ہے۔ اگر میں ایک بات کہوں تو شاید آپ میں سے کوئی جھٹلا نہ سکے، اتنا بڑا مجمع ہے کہ ہم میں جتنے افراد ہیں، دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، مسجد کے باہر، دائیں بائیں، گارڈن میں، شہر میں، جہاں بھی ہیں، بلکہ یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو 3 طرح کی تکلیفوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو۔ یہ تو جسم میں کوئی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اللہ نہ کرے کڈنی فیل ہے، ڈائلسس پیشنٹ ہے، یا اسی طرح جسمانی اعتبار سے کسی اور عارضے میں مبتلا ہے، یہ تو جسمانی اعتبار سے پریشان ہے۔
یا کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے، 90-95% تک کام اپروول ہوتی جاتی ہے، ڈیل ہوتی جاتی ہے پارٹی سے، اور 5% کام رہتا ہے اور ایک دم سے اٹک جاتا ہے، یا کماتے بہت ہیں، تھکتے بہت ہیں، لیکن بچتا کچھ بھی نہیں ہے، کہاں جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بے برکتی کا شکار ہیں یا بے روزگاری کا شکار ہیں جی۔ تو یا تو جسمانی اعتبار سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی افیکٹڈ ہے، پریشان ہے، یا کاروباری اعتبار سے ہم میں سے کوئی پریشان ہے، یا پھر تیسری تکلیف جو ہے وہ تعلقات کی ہے، مثلا اپنوں کے تعلقات خراب ہو گئے، یہ 4 بھائی ہیں، آپس میں مل کر نہیں بیٹھتے، مل کر ایک دسترخوان پر نہیں کھاتے، اور مہینوں گزر جاتے ہیں، سلام کلام نہیں ہے، راستے کاٹ کے نکل جاتے ہیں، فون کرتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے، ضروری مشورے میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو مشورے میں بیٹھتے جی۔ ماں بھانجے میں تکلیف ہے، بھائی میں تکلیف ہے، بہن بھائی میں پریشانی ہے، ساس سسر میں تکلیف ہے، داماد اور ساس سسر میں تکلیف ہے، پڑوسی میں تکلیف ہے، پارٹنرشپ کرنے والے دشمن بن گئے ہیں، کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا، نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، ایڈریس بدل دیا ہے، اکاؤنٹ بدل دیا ہے، فون نمبر بدل دیا ہے، پتہ نہیں زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں دوست؟ ہم میں کا ہر شخص ان 3 تکلیفوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا شکار ہے۔ اب ان تکلیفوں کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے، اللہ کی شان ہے، حکمت ہے، انسان کا دشمن بنایا شیطان کو۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ پاک نے بنایا، اس شیطان ملعون کو کہا کہ اس کو دیکھ، تو اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور تھوک کر کے تھوک دیا، تو یہ اپنا نائب آپ نے اس کو بنایا، یہ مٹی کا بنا ہوا اور میں آگ کا بنا ہوا، یعنی اس قابل تو میں تھا کہ خلیفہ مجھے بنایا جاتا، اس مٹی کو کہ بنائے ہوئے انسان کو تم نے اپنا خلیفہ بنایا، اور جب اللہ نے کہا سجدہ کرنے کے لیے تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، یہ مٹی کا، میں آگ کا، میں افضل، یہ غیر افضل، اس کو میں کیوں جھوٹوں؟ اللہ پاک نے اس کو رجیم ٹھکرایا ہوا قرار دیا اور جنت سے اس کو باہر نکال دیا جی۔ عزت کی بلندیوں سے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا اللہ پاک نے۔ اللہ ہم سب کا حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنا قریب بنا کر، اپنا مقرب بنا کر، اپنا ولی بنا کر اللہ شیطانی حرکات سے ہماری حفاظت کرے۔ تو جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس نے بھی گویا قسم اٹھا لیا، ہدف اٹھا لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے کو بہکائے گا، پریشان کرے گا، ایمان لوٹے گا، اس کا راستہ مارے گا، اس کو بے چین کرے گا، تکلیف اس پہ مبتلا کرے گا۔ چنانچہ بڑے بڑے اہل علم حضرات اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب نسبت حضرات، جب انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بچہ روتا ہے، اب یہ معصوم بچہ جس کی ایج بھی 0 ہے، ابھی ودن منٹ تو کیا سیکنڈ ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر ہے، اب یہ تڑپ کے رو رہا ہے، یہ رو کیوں رہا؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، تنگ جگہ سے نکل کر کشادہ فضا میں اس نے جی سانس لینا شروع کیا، آنکھیں کھولی تو اجالا، تنگ و تاریک جی جگہ سے نکل گیا، کشادہ جگہ میں آیا تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، روتا کیوں ہے؟ اصل میں شیطان اس کو کچو کے مارا کہ آ گیا تم وقت، تو مجھے میری ناک میں دم کرنا، اب مجھے تجھے بھی بہکانا پڑے گا، میری ذمہ داری اور بڑھ گئی، تو شیطان اس کو کچو کے مارتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ تڑپتا ہے۔ اب دیکھیے وہ معصوم بچہ، وہ پیارا بچہ جو اس کو دیکھ کے اس کا گرویدہ ہو جائے، اس کی محبت کا اسیر ہو جائے، اس بچے سے اس کی کیا بہن ہے، اس نے کیا اس کا بگاڑا اس بچے پیدا ہوتے کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ عداوت لیے ہوئے ہیں نا، ازلی عداوت لیے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے وقت جو اس کو دھتکارا گیا، جو اللہ پاک نے اس کو ٹھکرایا، اس وقت سے اس نے حد کر رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو راستے سے بھٹکائے، تو یہ ہمارا دشمن ہے۔
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دشمن کو ہم نے برائے نام تو دشمن سمجھا ہے، نام کے اعتبار سے شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کام کے اعتبار سے اس کو ہم اپنا دشمن نہیں مانتے، بلکہ شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بہکاتا تھا کسی زمانے میں، اب ہمیں کیا ہوتا ہے بہکائے گئے اور ہم اس کی کون سی ماننے والے ہیں۔ یعنی ایسا پردہ ڈال رکھا ہے ہماری فہم پر، سوچ پر اس نے کہ ہمیں اپنے آپ کو شیطان دشمن سمجھنے بھی نہیں دے رہا۔ حالانکہ پتہ ہے یہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ نے اپنے کو دوست کہا، اور ایسے پیارے پیغمبر اللہ کے عشق میں سرشار ملک شام میں بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں جا رہے ہیں، سامنے ایک نوجوان عجیب و غریب انداز سے اللہ کے حمد و ثنا کر رہا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ بس جب یہ الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑے تو تڑپ گئے کہ میرے پیارے رب کی کتنی عظیم تعریف یہ کر رہا ہے۔ فوراً کا یہ نوجوان، میرے پیارے اللہ کی کیسی حمد و ثنا تو نے کی ہے، ایک مرتبہ اور سنا دیجیے، اب کیا دو گے؟ فوراً کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ آدھا تمہارے نام کرتا ہوں۔ اس نے پھر سنا دیا۔ اب جیسے اللہ کے محبت کا تذکرہ سنا تو آتی شیش اور بڑھ گئی، کہا ایک مرتبہ اور سنا دیا، آپ کیا دو گے؟ تو بقیہ جو آدھا بچا وہ بھی آپ کے نام۔ جب دو مرتبہ سنا دیا تو رہا نہ گیا، پھر کہا احسان فرما دو، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے کہا اب کیا بچا ہے آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے؟ فوراً فرمایا بکریوں کا ریوڑ تو میں آپ کو دے چکا، ان کو چرانے کے لیے آپ کو چرواہے کی ضرورت پڑے گی، زندگی بھر چرواہا بن کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے حمد و ثنا ایک بار اور سنا۔ یہ سنتے کے ساتھ ہی فوراً کہا ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو تم پر، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے میری انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو، پھر دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے ابراہیم خلیل اللہ، تو اللہ کے ایسے عاشق صادق اور اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ لٹانے والے، جی ایسے عاشق صادق۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان پر اللہ پاک نے خواب میں اس بات کو واضح کیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کرو۔ چنانچہ والد نے یہ خواب اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تیری رائے کیا ہے ذرا سوچ کے بتا۔ اب پسر نمونہ کدھر، بیٹا بھی تو باپ کا نمونہ تھا، تو اس نے کہا افعل، آپ کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی میں شکوہ نہیں کروں گا، میں نکل کر بھاگ نہیں جاؤں گا، جی میں کنی نہیں کاٹوں گا، میں واویلا نہیں مچاؤں گا، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنے والے پائیں گے، آپ کر گزریے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم اللہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اور 10ویں ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، جو 99 ہے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، صرف 3 شیاطین کی جو جگہ ہے، 3 جو قلعہ ہیں، اس میں صرف 10ویں ذی الحجہ کو جو عید کا دن ہوتا ہے حج کا، صرف 7 کنکریوں سے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے، اور آتے ہیں مینا کی طرف سے، یعنی مزدلفہ سے مینا خیموں سے نکل کر مکہ کی طرف آتے ہیں، اور کنکریاں مار کر طواف زیارت کے لیے پہلے قربانی اور پھر طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے سال بھی اپنے ایک ساتھی کو مکلف کیا، اور اس سال بھی ایک مفتی بڑے نیک صالح نوجوان کو مکلف کیا کہ آپ پہلے شیطان سے لے کر تیسرے شیطان تک کتنے منٹ میں یہ راستہ ہم پار کرتے ہیں، کیونکہ آج تو 2 شیطان ملیں گے، ان کو آج رمی نہیں کرنا، ان کی کل کرنی ہے، تو ان کے پاس سے تو گزرنا ہے۔ تو پہلے شیطان کے محاذ سے آپ چلیں، ابتدا سے جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور تیسرے شیطان تک جمرہ عقبہ تک جب پہنچیں گے تو آپ ذرا ٹائمر سیٹ کریں گھڑی میں کہ ہمیں کتنی منٹ لگتی ہیں، کتنی سیکنڈ لگتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا 5 منٹ اور 40 سیکنڈ، 5 منٹ پورے اور 40 سیکنڈ، اتنا یوں سمجھیے کہ 5 منٹ اور 40 سیکنڈ کے وقفے میں شیطان ملعون نے ایسے جلیل القدر نبی کو
جن کے دل پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور بھلائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. جی ایسے وقت میں جب کہ اس ملعون کو پتہ تھا کہ یہ ایسا جلیل القدر نبی ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل رہا ہے، تیار ہو چکا ہے اور چھری پہ دھار لگ چکی ہے اور اس کے ارادوں کو کوئی متزلزل کر نہیں سکتا. شیطان معلوم جانتا تھا، باوجود اس سب کے لیکن نبی پہ داؤ ڈالا. اس نے داؤ چلایا کہ نہیں چلا؟ مایوس تو نہیں ہوا. تو جب وہ وقت کے نبی سے مایوس نہیں ہوا، میں اور آپ نہ نبی ہیں نہ ولی، ہم تو کچھ کھیت کی گائیں بولے اس کے سامنے، تو ہمیں وہ کتنا تڑپاتا ہوگا اور کتنا بہکاتا ہوگا اور راہ حق سے کتنا جدا اور دور کرتا ہوگا. دوستو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے، اس سال سفر حج میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی جو ہمارے پڑوسی ملک کے تھے. پہلی ملاقات زندگی میں، اور اللہ پاک نے ان کو دعا اور دم کے ذریعے سے علاج کرنے کا بڑا ماہر بنایا. اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو ایک خصوصی علم بھی دیتے ہیں، صلاحیتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اپنا خصوصی خود بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان منتخب بندوں میں سے ان سے ملاقات ہوئی. اور یہ جو مضمون ابتدائی میں نے سمجھایا ہے کہ 3 چیزوں میں آدمی ہر ایک پریشان ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے ازلی، اور یہ شیطان انسانوں کو ہٹ کرتا ہے، راہ راست سے بہکاتا ہے، اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اور تکلیفیں 3 درجے کی، 3 قسم کی. یا تو جسم کو متاثر کرتا ہے تاکہ تکلیف میں رہے، بیماریوں میں گھر جائے. یعنی فرمایا کہ 100% بیماریوں کے پیچھے شیطانی عمل دخل ہوتا ہے، ابتدائی اثر شیطان کا ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک حدیث کا ٹکڑا میرے سامنے ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ. شیطان رگوں میں انسان کی خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جب خون کی رگوں میں شامل ہو کے دوڑتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو غصہ آتا ہے، خلاف تباہور پر غصہ آتا ہے، اور غصے میں آدمی بے قابو ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. جی اور یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے. اسی طرح جب مسلسل بلڈ پریشر رہتا ہے تو کڈنی پر اثر پڑتا ہے، افیکٹ پڑتا ہے، کڈنی فیل ہوتی ہے. کڈنی فیل ہوتی ہے تو ڈائلیسس کی بیماری آتی ہے. اب بظاہر ڈائلیسس یہ سراپا جسمانی بیماری ہے، لیکن ابتدا اس میں شیطان کا عمل دخل کام کرتا ہے. جب مسلسل بلڈ پریشر بڑھتا ہے، شکر ہوتا ہے، تو رگیں نازک پھٹتی ہیں، آنکھ کی رگ پھٹ جاتی ہے، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے تو برین ہیمریج ہوتا ہے. کئی مرتبہ دل کی رگ پھٹتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو ہم میں سے کون بندہ ایسا جو جسمانی امراض کا شکار نہیں؟ اچھا ادھر اللہ پاک نے یہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. میں نے رات کو آپ کے لیے سکون کی نیند والا بنایا، یعنی نیند کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے والا بنایا، اور دن کو کام کاج میں مصروف رہنے والا بنایا. تو جس رات کی نیند کو ہمارے لیے سکون بنا دیا، آپ بندہ رات کو سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے بوجھل، صبح کو اٹھتا ہے تھکا، صبح کو اٹھتا ہے قدم چلنے کے لیے تیار نہیں، صبح کو اٹھتا ہے بالکل ٹوٹا ہوا. ارے بھائی دن بھر تو کام کرتا ہے، تھکنا تو دن میں چاہیے، اور دن میں تو تھکن کی شکایت ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے. اور رات کو تو اللہ پاک نے تجھے فریش کر دیا، آرام دیا، پھر تو تھکا ہوا کیسے ہے؟ معلوم ہوا رات بھر اس شیطانی مخلوق نے اس پر عمل کیا، اس پر اثر کیا، لہذا رات بھر اس کو تھکایا ہے، اس نے رات بھر اس پر عمل کیا ہے، لہذا اس کو سکون کی نیند میں بھی سکون نہ مل سکتا، بوجھل اٹھتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ جی یہ مسحور ہے، اس کے اوپر شیطان نے اپنا اثر چلایا اور یہ بندہ متاثر ہے. اتباع سمجھ رہے دوستو؟ تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی. یہاں ذرا بیچ میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دو. میرے ایک بھائی ہیں بڑے ظریف، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کیا بات ہے جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجے میں اتنی زیادہ کیوں دیر لگتی ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ تجربے کی بات ہے جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے استنجا خانے میں اس کو اتنی دیر لگتی ہے،
اور بات بھی کچھ دل کو لگتی بھی ہے. اب آپ نے کسی بزرگ کو مہمان بنایا ہو یا ان کے ساتھ وقت گزارا ہو تو پتہ چلے, لیکن حقیقت اب سامنے آتی ہے. شیطان ملعون جب انبیاء کرام سے وہ مستغنی نہیں ہوا, مایوس نہیں ہوا اور ان کے پیچھے پڑا رہا, تو کیا یہ اولیاء اللہ ہیں, ہمارے زمانے کے بزرگان دین ہیں, کیا وہ ان سے فارغ بیٹھ گیا, ان سے ڈر گیا؟ نہیں, ان کے پیچھے اور زیادہ اس کی فوج لگی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان وساوس پیدا کرتا ہے استنجا میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے وقت اپنے بچوں کو, معصوم بچوں کو باہر مت نکالو, اس لیے کہ اس وقت مخلوق نکلتی ہے جو بچوں کو چمٹ جاتی ہے, گھروں میں آ جاتی ہے. تو اس وقت کی جو یہ شیاطین ہیں, جب یہ اجنہ بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں اور شیطان کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ارواح کہلاتے ہیں. یہ بچوں کو چمٹ کر ان کے ذریعے سے گھروں میں گھستے ہیں اور بچوں کو متاثر کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. پھر یہی جو اپنی شیطنت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ خبیث کہلاتے ہیں اور ان کے ٹھکانے پھر بیت الخلا بن جاتے ہیں. اس لیے بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لہذا جو بندہ دعا پڑھ کے بیت الخلا میں نہیں جاتا تو شیطان اس کی شرمگاہ کے بالوں سے کھیلتا ہے, پھونکے مارتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اپنے اثرات بد کو وہ اس کے ذات کے ساتھ چمٹا دیتا ہے. اور اس سے بچنے کا آسان حل کیا ہے؟ ایک تو دوستو سنت طریقے کے مطابق بسم اللہ کر کے آگے قدم بڑھائیں اور بائیں قدم اندر رکھیں اور دعا قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ کر کے دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اللہ تعالیٰ انسان کے درمیان اور شیطان کے درمیان میں آڑ کر دیتے ہیں. اب اس میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ بندے کو افیکٹڈ کرے, متاثر کرے. کتنا آسان حل ہے دوستو. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ دروازہ بغیر بسم اللہ کر کے بند کرتا ہے تو شیطان گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے یہاں مبیت بھی مل گئی, یعنی رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور مجھے کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا. اور جب کوئی بندہ اور جب اندر میں گھس گئے ہو تو میاں بیوی کی جو عمل ہوتا ہے تنہائی کا, جو یہ بھی اس پر بھی اللہ اس پر اجر دیتے ہیں. حالانکہ بندہ انجوائے کرتا ہے اور اپنی جو ہے طبیعت کو خوش کرتا ہے اس عمل کے ذریعے میاں بیوی کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حلال عمل کیا اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو جب بغیر بسم اللہ کی دروازہ بند کرتے ہیں تو شیطان داخل ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات میں پھونکے مارتا ہے اور اس رات سے جو نطفہ ٹھہرتا ہے, جو اولاد آتی ہے, شیطان کے اس پہ اثرات ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بچے ہمارے نافرمان کیوں, بچے گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں, بچے دین پر کیوں کھڑے نہیں ہوتے, بچے دین پر کیوں نہیں چلتے, ہماری بات کیوں نہیں مانتے, اس لیے کہ اس کی ابتدا میں شیطان کا اثر شامل ہوا. اور اس کا حل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ جب آپ دروازہ بند کرو رات کو تو بسم اللہ کہہ کے بند کرو, تو شیطان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اندر انٹر کر سکے. جب وہ اندر انٹر نہیں کرے گا ہمارے رزق میں بھی وہ اثر انداز نہیں ہوگا, کھانے پینے میں بھی داخل نہیں ہوگا اور ہمارے ازدواجی تعلقات میں بھی دخل اندازی نہیں کرے گا اور ہمارے گھر کو مربوط نہیں بنائے گا. کتنا آسان سوال ہے دوستوں. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو سوتے وقت لباس تبدیل کرتا ہے اور کھوٹی پر ہینگر پر جب اپنا لباس لٹکاتا ہے, اگر بسم اللہ کہہ کے لٹکائیں تو شیطان کے اثر سے یہ لباس محفوظ رہ جاتا ہے. اور اگر بسم اللہ نہ کرے اور اس کو لٹکا دے تو شیطان اس کو استعمال کرتا ہے, اس کپڑے کو پہنتا ہے اور اس کا پہنا ہوا کپڑا جب ہم پہنتے ہیں تو ہمارے اندر شیطانیت کے اثرات آتے ہیں, شہوات ہوتی ہیں, غصہ ہوتا ہے, بد اخلاقی ہوتی ہے, بدخوئی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا. جیسے کوئی آدمی انتہائی غلیظ ہو, انتہائی پسینے میں شرابور ہو اور انتہائی بدبودار ہو, انتہائی نجاست میں لتڑا ہوا ہو اور وہ ہمارا لباس پہن لیں اور پوری رات پہن کر پھر ہمیں دیکھ لو تم پہنو, تو جب ہم پہنیں گے تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی, یہ کبیدگی ہوگی, تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو جب شیطان ملعون یہ غلیظ جب ہمارا لباس پہنے گا اور اس کا پہنا ہوا لباس پہن کر جب ہم پہنیں گے
تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی دوستوں؟ اور اس کا آسان حل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ کیا؟ بسم اللہ کہہ کے لٹکاؤ، بسم اللہ کہہ کے لٹکاؤ. تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں گے. آپ کے لباس میں شیطان کے اثرات نہیں آئیں گے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہی جو بزرگ مجھے ملے، بہت سارے شیطان کے اثرات پر انہوں نے چیزیں کھولی اور کہا کہ اس وقت امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ان کا عمل دخل نہ چل رہا ہو، اور ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے شیطان کے ترجمان بنے ہوئے. شیطان کے کاموں میں اور آسانی ہم نے کر رکھی. وہ دل میں زنا کے وسوسے ڈالتا ہے تو ہم باقاعدہ زنا کی ویب سائٹ کھول کے زنا کے حرام اور ناپاک مناظر دیکھتے ہیں، اور انہی کو دیکھ دیکھ کے پھر اپنی حلال بیوی کے ساتھ سوچتے ہیں اسی طرح سے لطف اندوز ہوں جیسے ہم نے کسی کو دیکھا، اور حالانکہ اس عمل کے اندر شیطان پورا شریک ہے. اب بتائیے دوستو، ہماری بیویاں بیمار، ہم خود بیمار، ہمارے بچوں کے اندر شیطانی اثرات، ہمارے گھر شیطان کے لیے آمادگاہیں اور ہم ان کے لیے گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، تو بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہماری روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جی تو شیطان ملعون دشمن ہے، تو یہ انسان کے ساتھ اپنی دشمنی 3 چیزوں میں اثر ڈال کے نکالتا ہے. کئی مرتبہ 3 چیزوں کو متاثر کرتا ہے، کئی مرتبہ کسی عمل کی وجہ سے 2-3 میں بچ جاتا ہے، لیکن کسی ایک نہ ایک چیز میں پھنس جاتا ہے. بہرحال جس چیز میں بھی پھنس جائے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس کی متاثر ہو شیطان کے اثرات سے، تو زندگی کا سکون حارت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. اچھے جائے کہ کسی کے 2 چیزیں متاثر ہوں اور کسی کے 3 چیزیں متاثر ہوں، یعنی صحت بھی متاثر ہو، تعلقات بھی متاثر ہوں اور روزی بھی متاثر ہو، 3 چیزوں متاثر ہوں، تو پھر تو اس کی دنیا میں جہنم بن جاتی ہے. دنیا میں رہتے رہتے وہ جہنم کی تکلیفوں میں گویا اپنا وقت گزارتا ہے. عجیب بات دوستو، انہوں نے ایک بڑا پیارا عمل بتایا اور مجھے باقاعدہ دم کرنے کی اور دعا پڑھنے کی اجازت دی. ان کی طرف سے ایک عمل آیا، وہ یہ کہ کوئی بندہ اگر، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو، اور میں تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ کریں. مغرب بعد اس کو کرنا ہے اور فجر بعد اس کو کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جسمانی بیماری ہو، تعلقاتی بیماری ہو یا کاروباری تکلیفات ہوں، تمام کی تمام میں اللہ پاک اس کا اثر مرتب فرمائیں. میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا، اپنا تجربہ بتاتا ہوں، مجھے پیشاب کے قطرات کی تکلیف تھی. بہت دیر تک استنجا خانے میں بیٹھتا، سکون سے فارغ ہوتا، اور جب اس بات کا پورا یقین ہو جاتا، استبراء کر لیتا کہ اب پیشاب کے قطرات نکلنے والے نہیں ہیں، اور وضو کرتا، کرسی پہ بیٹھا، صوفے پہ بیٹھا، بیڈ پہ بیٹھا تو لگا کہ ایک قطرہ نکل گیا. پھر اٹھتا، پھر جگہ پاک کرتا اور پھر وضو کرتا. کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ٹھنڈے علاقوں میں، برفیلے علاقوں میں، ٹھنڈی کے موسم میں کتنا مشکل کام بن جاتا ہے. الحمدللہ جس دن سے یہ وظیفہ ملا اور میں نے کرنا شروع کیا، آج تقریباً 20-25 دن ہوئے، حرم سے شروع کیا ہے، الحمدللہ میری 100% کی تکلیف ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اپنے اوپر بیتی میں سنا. چند مہینوں سے مجھے کھجلی شروع ہوئی تھی، اور کھجلی بھی ایسی نہ کھجلا سکتے ہیں سب کے سامنے، نہ سہ سکتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں. بہت پریشان، اور تنہائیوں میں اس طرح کھجلاتا جیسے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ پاگل ہوتے مجنون آدمی ہے. اور کسی نے کہا بھی ہے مزہ کھاج میں یا پھر راج میں، تو ہم بھی کھاج کے راجہ رہے. جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا، میں باوضو ہوں اور خانے خدا میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ میری وہ تکلیف ختم ہوئی. میرے بھائیوں، آپ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک میں یہاں بیٹھا، پھر وضو کا مجھے تقاضا تھا، مجھے فریش ہو کر دیجیے، وضو کر کے کچھ کھا پی کے پھر دوبارہ آتا ہوں. میں گھر گیا، وہاں تک میرے دائیں اور بائیں جتنے دوست احباب بیچارے آتے رہے، سوائے درد بھری داستان کے انہوں نے مجھے کچھ نہیں سنا. کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان، کوئی تعلقات کے اعتبار سے، مقدموں سے، لڑائیوں سے، دشمنیوں سے پریشان، اور کوئی اپنے کاروباری اعتبار سے پریشان. اس کے علاوہ کوئی تیسری
तीन चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ तो किसी ने कही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अब तकवे किसी ने बहुत थक गया, बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत मज़े कर लिए, अब मुझे अल्लाह का वली बन, किसी ने। क्योंकि जिस्मानी बीमारी और तकलीफ से निकले तो सब कुछ सूझेगा। फिर तिलावत भी अच्छी लगे, नमाज भी अच्छी लगे। जब इन तीनों चीज़ों में किसी न किसी एक चीज़ के से मुतासिर है बंदा, तो उसका कैसे दिल लगेगा। और शैतान यही तो चाहता है कि जिस्मानी बीमारी में, कारोबारी एतबार से तकलीफ में, जी यानी रोज़ी की तकलीफ, इन तीनों चीज़ों के एतबार से किसी एक चीज़ में इसको परेशान कर दो, तो जब ये परेशान हो जाएगा, ये खाब फिर वाली बनेगा। जी ये तो अपने दर्दों से बाहर निकलेगा, ये तो अपनी तकलीफ़ों से बाहर नहीं निकलेगा। और एक ज़माना हो गया दोस्तों, लोग तकलीफ़ सुनाते हैं और हम कहते हैं आप जो है ये दुआ पढ़ें, आप सूरह यासीन शरीफ का एहतमाम करें, सूरह बकरा का एहतमाम करें, आप इशराक तक मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह ताला से दुआ करें। लेकिन अपनी तकलीफ़ सुनाने के बाद हमें तो तकलीफ़ में वो डाल देता था, लेकिन अब जो हम तकरीर सुनाते थे वो तकरीर नहीं सुनता था। बस वो आखिर में कहता बस हज़रत हम तो आपके पास आए, आप खुसूसी दुआ में याद रखें, यानी हमें कुछ करना नहीं है, बस आप ही करो जो कुछ करते हैं। और इस तकलीफ़ से मैं बहुत ज़माने से जूझ रहा था, लेकिन इसका हल मेरे पास कोई नहीं। कई मतलब लोग बीवी बच्चों के एतबार से परेशान। अच्छा आपने देखा होगा जो नौजवान बच्चियाँ हमारे घरों में होती हैं, कई मतलब बालिग होते के साथ ही जब उनके रिश्ते नातों के जो हैं वक्त आते हैं, तो या तो वो शादी से नफरत करती हैं, मुझे शादी नहीं करनी, या कोई बीमारी में मुब्तला हो जाती है, या चेहरे पे उसके ये कील और कील क्या बोलते हैं वहाँ से इस तरह के नमदार हो जाते हैं। अक्सर ये शैतानी असरात, ताकि इस बच्ची का हलाल निकाह न हो सके, हर इसको देख कर जाए, फेल करके जाए और इसको गुनाहों के तस्वुरात में मुब्तला करके रखे, ऐसे लड़के को ऐसे लड़की को, और हलाल नेमतों में और हलाल इबादतों में ये मुब्तला ना होने पाए, ये हराम के तस्वुरात में रहे। हम में से बहुत सारे नौजवान बच्चे इस बात के शिकार हैं, हलाल बीवी है, निकाह हुआ कई साल गुजर चुके, लेकिन कई महीने हो गए मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं हुए। हालांकि शैतानी ख्यालात आते हैं, जिना के तस्वुरात आते हैं, हलाल बीवी मौजूद है, उसके तरफ जाने की रग़बत नहीं होती। कई मतलब न बीवी को होती है न शौहर को होती है, कई मतलब दोनों से किसी एक को नहीं होती। ये शैतानी असरात। इन तमाम तकलीफ़ों का हल दोस्तों वो वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, करेंगे ना इंशाअल्लाह। दिल तो ये कर रहा है कि इस पर फीस लगा दें कुछ, इसलिए इतनी कीमती चीज़ जो मैं हराम पाक से लेकर आया हूँ और जिस तो मेरे ऊपर आजमाया हुआ है और जिसमें ढेर सारी खैर मुक़द्दर है जी, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए जी। अल्लाह कुर्बान जाऊँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि महबूब ने अपनी उम्मत के लिए सुबह क़यामत तक के लिए ऐसे इंतज़ाम फरमाए हैं और ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी दुआएं बयान फरमाई हैं और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे तरीक़े बयान फरमाए हैं। दोस्तों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी भर हम दरूद पढ़ते रहें, उनका हक़ अदा नहीं कर सकते। तो सुने और दिल के कानों से सुने और अल्लाह ताला के दरबार में आप मुझसे यह वादा करें कि इंशाअल्लाह हम सुबह ही से इस पर अमल करना शुरू करेंगे, बल्कि एक बार तो सोने से पहले कर ही लेंगे और उसके बाद फजर के बाद से बाकायदा शुरू करेंगे। यहाँ जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, इंशाअल्लाह ये पर्चा बयान के बाद फ़ौरन उस पर डलवा दूँगा, तो आप अपने अपने व्हाट्सएप में उसको देख लें और उसको देख कर भी शुरू करें। और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सर समझ लें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ठीक, नमाज में दुरूद शरीफ पढ़े एक बार तो बहुत अच्छा, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा सबको याद है, और उसके बाद सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ आयतल कुर्सी और तीनों कुर्सी। कौन सी आयत? आयतल कुर्सी, मालूम है एक ही तो है आयतल कुर्सी, सिर्फ कुर्सी नहीं आयतल कुर्सी कहते हैं। और पड़ोसी मुल्क में एक वज़ीर गुजरी है, बहुत तेज़ी के साथ तस्बीह पढ़ती थी। इसने कहा बीवी साहिबा ये आप जो तस्बीह बहुत तेज़ी के साथ पढ़ती हैं, क्या किस चीज़ की तस्बीह पढ़ती हैं? तो मैं आयतल कुर्सी की पढ़ती। तो आयतल कुर्सी में तो दाना इतनी तेज़ी के साथ नहीं चलता, मतलब अच्छी खासी आयतें हैं सुन।
کہا میں نے اس کا شارٹ کٹ کر لیا، صرف کرسی 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 کرسی۔ تو آیت الکرسی پوری پڑھنی بسم اللہ کے ساتھ، اور تینوں کو یعنی قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صرف بسم اللہ کے ساتھ ایک ایک بار، اور تینوں قل کے بعد ایک سطر کی چھوٹی سی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجیدی، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجیدی، اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ جب اصرف عنا پڑھیں گے تو اس موقع پر اپنی تکلیفوں کا تصور کریں، یعنی جسمانی اعتبار سے تکلیف میں ہے تو ہو، یا کاروباری اعتبار سے پریشان ہے تو ہو، یا تعلقات کے اعتبار سے کوئی تکلیف اور دشمنی کوئی کر رہا ہے تو ہو، ناجائز مقدمے میں ہے، کسی پارٹنرشپ میں تکلیف آ گئی ہے، یا کوئی دوست دشمن بن بیٹھا ہے، یا کوئی رشتہ دار دشمن بن بیٹھا ہے، یا کوئی سگا دشمن بن بیٹھا ہے، یا کوئی پڑوسی دشمن بن بیٹھا ہے، کاروباری شریک جو ہے دشمن بن بیٹھا ہے، جو بھی تکلیف ہے تینوں معاملات یعنی جسمانی اور کاروباری اور تعلقات، جو بھی تکلیف ہو تینوں تکلیف میں، یا تو تینوں میں تکلیف ہو یا کوئی ایک تکلیف ہو یا دو میں تکلیف ہو، اصرف عنا پر اس کا تصور کریں، اس کا خیال کریں، پھر اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ بس یہ ایک نئی چیز ہے دوسروں کے لیے، سب کے لیے، کہ تین کل کے بعد یہ آخر میں جو پڑھنا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، اور آخر میں پھر دوش پڑھ کر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرف پھیلائیں اور ان کو چھٹکاریں، یعنی ایک تو ہے دم تو کرنا ہے لیکن چھو والا دم نہیں، بلکہ اس میں تھوک کے ہلکے ذرات میں آئے اس طرح سے، اور اس کے بعد سر کے پیچھے سے لے کر آگے تک پورا چہرہ، دائیں کندھے کے نیچے سے بغل کے نیچے سے ایسے آگے تک، اور پھر ایسے اوپر تک، اور اس کو یوں کرے جیسے کوئی گرد جھاڑ رہا ہے، اسی طرح بائیں بغل کے نیچے سے آگے تک، اور اس طرح سے دو ہاتھوں میں سینہ پیٹ ناف تک، یعنی یہ جو جگہ ران ہے جو فولڈ ہوتی ہے یہاں تک، اس کے بعد دائیں ران اوپر اور نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور پنڈلے کے اوپر نیچے سے لے کر پنجے تک، پورا دایاں پیر اور بایاں پیر، سمجھ گئے؟ اتنا کریں مغرب بعد۔ جب مغرب بعد کریں گے تو انشاءاللہ پوری رات محفوظ رہیں گے، اور جب فجر کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن محفوظ رہیں گے۔ کن کن چیزوں سے؟ جسمانی بیماریوں سے، چاہے وہ بیماری بظاہر جسمانی ہو یا شیطانی کسی عمل کا اثر ہو۔ اچھا، اس کی طرف سے جادو بھی ہوتا ہے، جناتوں اور شیاطین کی طرف سے جادو بھی ہوتا ہے، نظر بد بھی لگتی ہے جی، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو، اسی طرح چاہے روٹی کا مسئلہ ہو یا تعلقات کی دشمنی آ گئی ہو، جو بھی کچھ ہوگا دوستو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ لیکن دوستو پابندی سے کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستو؟ میں نے آپ کے سامنے بیٹھتے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام میں، ان اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کو پورا ادا کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ فجر پڑھیں گے اور رات کو عشاء پڑھ لیں گے اور بیچ کی نماز بس اس کا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، حالات سازگار ہوں۔ اس کا مطلب اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، من مرضی کے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دیں گے صرف پیسوں کی، یہ زکوٰۃ دیں گے صرف زیورات کی، پیسوں کی نہیں، یہ زکوٰۃ دیں گے زیورات پیسوں کی اور زیورات کی پراپرٹی کی نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو کہ اللہ کے احکام پہ پورے داخل من مرضی کر رہے ہیں۔ یہ بیان سنیں گے، سب کچھ کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، لیکن شادی کو اپنے حساب سے کریں گے، جیسے لوگ کر رہے ہیں اسی طرح سے کریں گے۔ تو اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دیکھیے 9 ذی الحجہ کو پورے میدان عرفات میں جتنے حاجی حجن جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بہتا ہے، اور بخشائے جیسے ماں کے پیٹ سے حاجی پیدا ہوئے ہو ایسے وہ نکلتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں غروب آفتاب کے وقت، جو عرفات میں کھڑے ہونے کا وقت پورا ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔
गुस्सा होते तो होता कौन है मेरे बारे में सोचने वाला, मैंने माफ़ किया कि नहीं किया, क्या तेरे गुनाह बढ़े ही मेरी रहमत बढ़ी। आज मैंने धो मांझ के सबको साफ कर दिया, जाओ बख्शे बख्शाए मुज़दलिफ़ा की तरफ चले। अल्लाह नाराज़ हो। अब ये फजीलत सुनकर कोई शख्स सोचे ये हज तो बड़ा महंगा हो गया जी, पहले कभी 60-70 हज़ार में लाख में हो जाया करता था, अब तो 4-4, 5-5, 6-6 लाख लग रहे हैं। अब तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। चलो जब फजीलत मालूम हो गई अरफात की तो ऑफ सीज़न में उम्रा करके आते हैं, ये 60-70 हज़ार में काम बन जाएगा और मैदान अरफात में भी जाते हैं। और हाजी लोग तो 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से लेकर गुरूब तक रहते हैं, हम तो 2 दिन वहीं ठहरेंगे ताकि ये फजीलत पाले बख्शे बख्शाए हम भी जाएँ। अब जो है अरफात में अगर इस नीयत से जाएंगे तो बजाय सवाब के गुनाह होगा। क्यों? इसलिए कि न तो हुक्म अल्लाह का है और न तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इस्लाम नाम है अल्लाह के हुक्मों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अब मेरे भाइयों, इस्लाम जब इस चीज़ का नाम है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को 100% तैयार करें कि अल्लाह जिस पर राज़ी हैं मैं भी उसी पर राज़ी हूँ। दुनिया चाहे मुझसे नफरत करे, गाली गलौज करे, मेरे रास्ते में कांटे डाले, मेरे ऊपर कूड़ा करकट डाले, कुछ भी करे, मैं मखलूक से न दबने वाला हूँ न डरने वाला हूँ, मैं तो अपने रब के अहकाम का अमल करने वाला हूँ। अजीब बात है दोस्तों, हम अपनी मन मर्जी के कामों पर अमल करते हैं और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम काम नहीं करते। ये कितनी बड़ी कमी कोताही की बात है। तो एक तो इस आयत के मफ़हूम को अच्छी तरह समझ लें कि हुक्म अल्लाह का हो, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। जो भी काम हम करने जाएं हुक्म अल्लाह का हो, तरीका रसूलुल्लाह। निकाह करना हुक्म अल्लाह का है और इस तरह से निकाह किया जाता है, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर बता रखा है, बस हम उस तरीके को फॉलो करें तो फिर हम कामिल मुसलमान कहलाएंगे। वरना दोस्तों बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाब रहमान राम राम वाला मामला है कि इनके साथ इनके जैसे, उनके साथ उनके जैसे। हम दोगली पॉलिसी इख्तियार न करें, दुरंगी है एक रंग हो जाए या सरापा मौम हो जाए या फिर संग हो जाए। ये कार अजी दो कार निबायत कर, सरमत गिलाई इख्तिसार निबायत कर, ये कार अजी दो कार निबायत कर, या कम बरिजाए दोस्त निबायत कर, या पता नजर अजियार निबायत कर। सरमत इख्तिसार का, शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करने का और डट जाने का मशवरा देता है, इसी का गिला करता है। सरमत गिला इख्तिसार निबायत कर, यक्का रसी दो कार निबायत कर, दो कामों में से किसी एक काम पे अपने आप को फारिग कर लो। या तन बरिजाए दोस्त निबायत दार, या तो अल्लाह की मोहब्बत में गर्दन तक कटाने के लिए तैयार हो जाओ, यानी अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करो, यहाँ तक कि आखिर में अगर अल्लाह ताला गर्दन कटाने का भी हुक्म दे उसके लिए तैयार हो। या तन बरिजाए दोस्त निबायत दार, या कता नज़र अजियार निबायत कर, या फिर अल्लाह ताला से कट्टी कर लो। जब ये काम नहीं करना तो फिर कट्टी करो, मुनाफिक बन के क्यों रहे? या तो पक्के मोमिन बनो या पक्के मुशरिक बनो। ये बहुत बड़ी मारिफत की बात होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने मौजूद जहाँ से शुरू किया और जिस वजीफे का मैंने आपको मुकल्लफ किया, जिसका तरीका मैंने बताया, जिसको मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक, मैंने अपने यहाँ मदरसे में मासूम बच्चों को उसको मुकल्लफ किया, पाठ छपवा कर, PDF निकाल कर, छपवा कर, लेमिनेशन करके सबकी जेब में डाल दिया। मासूम बच्चे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तहज्जुद जो नशात के साथ साथ हम उठते हैं और बराबर सबक याद करते हैं। तो जहाँ तक मेरी सदा जा रही हो और जो लोग उसको समझ रहे हो, सुन रहे हों, औरत हो या मर्द, छोटे हों या बड़े, अवाम हो या खवास, तमाम की तमाम इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अपनी आंखों से दिखेंगी। लिहाजा ये वजीफ़ा लेकर जाओ और अपने घर वालों को भी सिखाओ, उनको समझाओ, तरीके को बताओ, वो भी इस पर अमल करें। सुन इंशाअल्लाह जितनी रुकावटें हैं सब दूर होंगी। घर के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएंगे, शैतानी असरात दफ़ा दूर होंगे और घर जन्नत का नमूना बने। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।